अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज एक छोटा सा ब्लॉग तो नहीं कह सकते, आप रिएक्शन ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर काम करते हुए मुझे अभी 2 साल हो गए हैं और बहुत मेहनत की है मैंने भी, तो मुझे भी आइडिया है कि यूट्यूब पे काम करना इट्स नॉट वेरी ईजी। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं लोग, जहाँ लोग आपसे अटैच होते हैं, आपसे इन्वॉल्व होते हैं या आपसे प्यार करते हैं, उतने ही ज़्यादा लोग आपसे नफ़रत भी करते हैं और नफ़रत में वो इतना आगे चले जाते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता है कि वो कर क्या रहे हैं। और यूट्यूब पे ये एक ट्रेंड है कि जब भी कोई नया ब्लॉगर काम करता है, स्टार्ट करता है और अगर वो कंट्रोवर्शियल हो तब तो वो बहुत वायरल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ कंट्रोवर्सीज़ को बहुत लाइक किया जाता है। चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, लोगों के घरों के अंदर घुसना हम लोगों को बहुत पसंद है। तो रजब भट्ट साहब आजकल बड़े ट्रेंडिंग के अंदर हैं, थोड़ी सी उनके ऊपर हम बात करते हैं। रजब जो है, आप इनके ब्लॉग्स देखें जाके तो माशाल्लाह 20 लोगों का खाना ये एक अकेला बंदा खाता है, जिसमें पाए, चने, पता नहीं मटन और क्या क्या ये खा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सालों की ये भूखे हैं और रोज़ की इनकी यही डाइट होती है। उस पर लस्सियाँ ये पीते हैं, उसके बाद मक्खन ये खाते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये नहीं खाते? दुनिया भर के जिम ये करते हैं, एक्सरसाइजेज़ ये करते हैं, लेकिन जब मक्का मदीना पहुंचते हैं तो ये व्हील चेयरों पे आ जाते हैं। इनकी सारे डोले शोले इनके ख़त्म हो जाते हैं। आप इनसे शूटिंग के लिए इनको आप 2 दिन खड़ा कर लें, ये 2 दिन जो है कंटिन्यूस खाने भी खाएंगे और उसके बाद 2 रातें बग़ैर सोए ये शूटिंग भी करेंगे। लेकिन जब ये अल्लाह के घर जाते हैं तो जाके ये व्हील चेयर्स के ऊपर जवान लड़के हट्टे कट्टे, मतलब कह सकते हैं कि आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे लड़के जो हैं वो व्हील चेयर्स के ऊपर बैठ के उम्रे की सादत करते हैं। और वहाँ पे भी जाके इनकी जो एरोगेंस है वो अब तक ख़त्म नहीं हुई। मुझे तो समझ में नहीं आता कौन लोग इनको पसंद करते हैं या कौन लोग इनको लाइक करते हैं। मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रजब को लाइक करते हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। रजब भट्ट की जो ज़बान है ना, ये इसको गड़वा देगी एक दिन, क्योंकि बेसिकली वो कोई एक बहुत लिटरेट या कोई पढ़ा लिखा इंसान तो है नहीं। अल्लाह ताला ने उसको नवाज दिया और जब अल्लाह किसी को नवाजता है तो लोग पागल हो जाते हैं। आपको पता ही है कि आजकल तो ट्रेंड है, और जब किसी ने देखा ना हो और उसने अचानक से देख ले वो बंदा, तो वो पागल हो जाता है। और यूट्यूबर्स ने जो है ना, एक अजीब सा ही आप समझ लें माहौल क्रिएट कर दिया है। लोग इनसे मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन जब ये इस तरह की हरकतें करते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं अपने आप को और बड़ा इनकरेज करके ये ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जो चीज़ें शायद लोगों को पता भी नहीं है और पता नहीं ये किस एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि 1, 2, 3, 4 एवरी डे अगर आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं तो कोई ना कोई रीज़न तो है। आप कभी किसी को टारगेट करते हैं, कभी किसी को टारगेट करते हैं और कभी किसी को। और ये मेरे ख़्याल में हर यूट्यूबर को करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो कंट्रोवर्शियल नहीं रहेगा लोग उसको नहीं देखेंगे, उससे बोर हो जाएंगे। तो ख़बरों में रहने के लिए बदनाम भी होना पड़ता है और ज़लील भी होना पड़ता है। सक्सेस इतनी ईजीली आपको नहीं मिलती। और अभी जो इन्होंने हरकत की है पिछले दिनों, जो जिस बंदे को ये अपना उस्ताद कह रहे हैं, एक हमारे इंडियन सिंगर हैं थे, उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उसकी भी डेथ हो गई और उसकी डेथ भी उसकी हरकतों और उसकी ज़बान की वजह से हुई। क्योंकि इंसान को ना ज़्यादा बड़बोला नहीं होना चाहिए, और ये रजब जो है बहुत ज़्यादा बड़बोला है और इसके जो दोस्त हैं वो इससे भी पढ़कर हैं। तो इस तरह के जो लोफर लोग होते हैं ये अपने दोस्तों, जिनके दोस्त इनको चढ़ाते रहते हैं और ये चढ़ावे में आके कुछ भी बोल देते हैं। रजब भट्ट की मैंने कुछ दिनों पहले एक रील देखी थी, उसके बाद मैंने इसको जो है अनसब्सक्राइब कर दिया था। मेरे अनसब्सक्राइब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई नो, लेकिन मैंने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया था क्योंकि उस रील में ये अपनी माँ को मारने की एक्टिंग कर रहा था एक बच्ची के सामने। तो जो ऑन कैमरा अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा सकता है, और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो एज़ अ मदर ये एक बहुत ही बेहुदा हरकत है
اور کسی بھی بیٹے کی اتنی مجال نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بچوں کو یہ ایکٹ کر کے دکھا رہا ہے کہ وہ بچے بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ بہرحال جب یہ اپنی بیوی کو شو کرتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی برے طریقے سے پیش آتا ہے، اس کے ساتھ بڑی غلط زبان میں یہ بات کرتا ہے۔ بیوی تو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے اپنی بیوی کو، تو نو میٹر یہ جو بھی ہے، لیکن اگر اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو لوگوں کو اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جانتے پوچھتے کہ 295C جو ہے وہ کیوں لگتی ہے، اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر کوئی گستاخی خدا نہ کرے تو اس کے اندر جو ایکٹ آتا ہے اس کو 295C کہا جاتا ہے۔ اور یہ جانتے پوچھتے اس بندے نے کہ یہ اس ایکٹ کے اوپر یہ آرٹیکل لگا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے اسی نام کا پرفیوم لانچ کیا، اور یہ ساتھ اس کے لیے تقریر بھی کی کہ میرے استاد تھے، پتہ نہیں کہاں سے اس کا استاد تھا، وہ سرحد پار رہنے والا ایک ڈیفرنٹ آدمی، لیکن یہ اصل میں انڈین لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس لیے انوالو کرتے ہیں یا ان کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن دکھاتے ہیں تاکہ انڈین جو آڈینس ہے وہ بھی ان کو آ کے اٹریکٹ ہو اور ان کی طرف آئے۔ تو ان کا اصل کنسرن یہ ہوتا ہے۔ تو ان کے استاد نے کے اوپر بھی دفعہ لگی تھی، تو ان پہ بھی یہ دفعہ لگی، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ دفعہ کس مد میں لگائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنا پرفیوم لانچ کیا اس کو بھی انہوں نے 295 کر کے انہوں نے اپنا پرفیوم لانچ کیا۔ تو اٹس مین کہ آپ ایک آرٹیکل کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ جو ہے اپنی ایک معتبر ہستی کے لیے آپ کے دل میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی چیز کیسے اپنے ساتھ اپنے بزنس کے اندر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس بندے کو ذرا سا کنٹرول میں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں زہر اگلیں۔ آف کورس ایز اے یوٹیوبر بہت چھوٹا سا میرا چینل ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یوٹیوب پہ جب لوگ آپ سے جڑتے ہیں تو وہ دل سے جڑتے ہیں، اور وہ بالکل آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ جتنی وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اتنی جلدی وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ 6 ملین لوگ جو ہیں اس کے اوپر تھوکنا شروع کر دیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنی حرکتیں سدھارنی چاہیے اور اس کو کام کرنا ہے، یہ تمیز سے کام کرے یہاں پر، لیکن اس طرح کی چیزیں یہ نہ لائے، اس طرح کی باتیں یہ نہ کرے، کیونکہ کوئی پاگل نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کر جو ہے کسی کے اوپر کیس کر دے۔ ان سب چیزوں کے لیے بہت ٹائم، پیسہ اور جو ہے وقت لگتا ہے آپ کا، تو اتنی انرجی کسی کے پاس نہیں ہوتی انلیس کہ آپ کو یا تو بہت بڑی کوئی جیلسی ہو یا پھر یہ ہے کہ کوئی جینوئن ریزن ہو۔ تو آپ لوگ بھی عقل کے ناخن لیں، کیونکہ آپ لوگ ہر کسی کو جا کے سبسکرائب کر دیتے ہیں فوراً، کسی سے بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہر چیز جو ہے 100% رائٹ نہیں ہوتی۔ سم ٹائم جو ہے جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، اور جتنا بد زبان اور بدتمیز یہ کیمرے کے سامنے ہے، جس طرح یہ اپنی ماں کو جھڑکتا ہے، اور ماں بھی اس کی بہت بڑی ایک ایکٹریس ہیں، بزرگ ہیں، تو میں ان کے لیے کچھ نہیں کہوں گی، نہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کروں گی، لیکن مولا علی کا قول ہے کہ رونے والی عورت اور ہنسنے والے مرد پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی والدہ جو ہیں وہ اس کے تمام ڈھکوسلیں اور ڈراموں کے اندر برابر کی وہ برابر کی ایکٹر ہیں اس کے ساتھ، اور اس کی ہر ڈرامے کے اندر ان کا ایک رول ہوتا ہے، لیکن آف دا کیمرہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اپنے پیرنٹس کو کوئی رسپیکٹ دیتا ہے۔ یہ بہت ہی گندی زبان رکھنے والا بندہ ہے اور انتہا سے زیادہ جھوٹا ہے، کیونکہ میں نے دنیا دیکھی ہے اور میں لوگوں کو پڑھ لیتی ہوں، الحمدللہ اتنا پتہ چل چکا ہے۔ تو ایک بندہ جو جھوٹ بول کے اپنی ماں کو پیٹ کر دکھا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ویوز لے رہا ہے، تو لعنت ہے ایسی اولاد کے اوپر اور ایسی تربیت کے اوپر بھی کہ ایسے انسان کو آپ نے پیدا کیا جو کہ ایک بہت ہی بڑبولا اور جگت باز قسم کا آدمی ہے۔ جو آپ پہلے اسٹیج شو ہوتے تھے پنجاب میں، تو وہاں پہ 2 جگت باز آتے تھے جو چپلیں مار مار کے اس طرح کے مذاق کرتے تھے، تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا، لیکن اس سے عزت اور شہرت سنبھلی نہیں، اور گھٹیا آدمی ہے بیسکلی یہ۔ میں تو بالکل بھی اس کے فیور میں نہیں ہوں، پہلے میں اس کو دیکھتی بھی تھی، اور جب اس کی شادی وغیرہ ہوئی اس کو کافی میں نے سجیشنز بھی دیں،
لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں اور نہ یہ عزت کے قابل ہیں، کیونکہ جس طرح کا اس کا ایٹیٹیوڈ ہے مدینے اور مکے میں بھی جا کے جس تکبر کے ساتھ یہ اپنی ریلز بنا رہا ہے، یا جس طرح کی اس کی دوستوں کی ریلز وائرل ہو رہی ہیں جس کے اندر وہ لوگوں کو جو ہے دھمکا رہے ہیں اور ان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ ہماری ویڈیوز نہ بنائی جائیں، تو پہلے تو بہت بڑی لعنت تمہارے جموں کے اوپر اور تم لوگوں کے کھانوں پہ۔ 20 بندوں کا کھانا تم لوگ کھاتے ہو، ہٹے کٹے ہو، اور اس کے بعد ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر جو ہے طواف کرتے ہیں۔ لعنت ہے۔ میری ماں جو تھی ان کی عمر 62 ایئرس تھی، تو وہ گئی ہیں تو انہوں نے 8-10 عمریں پیدل چل کے ہی کی ہیں، کبھی انہوں نے جو ہے ویل چیئر نہیں لی۔ تو یہ جوان ہے اور جنہوں نے پورا لاہور جو ہے سب کچھ کھا لیا ہے لاہور کا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں، تو کیسے جائیں گے زیارتوں پہ اور کیسے مولا کے روزے کے اوپر یہ چلیں گے اگر ان میں اتنی ہمت نہیں۔ تو آپ لوگ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا بالکل تمیز کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے چاہنے والے جو ہیں وہ آ کے بدتمیزیاں کرتے ہیں، تو اس چیز سے گریز کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے بلاگ میں جلد آپ سے ملیں گے، جب تک اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں۔ گڈ نائٹ، ٹیک کیئر، اللہ۔